پلاسٹک کی خالی تیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ بوڑھا ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ بہت زیادہ سمجھدار بھی نہ بنے، جینے کے لیے کچھ بے وقوفی ضروری ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقے دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ اندیشے، احساس کمتری، نا امیدی، تفرقات، اللہ سے امید۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی اللہ پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اختیار میں اگر ہو بھی جائیں تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہیں، اور ہم وہی تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ان کو اپنی ہتھیلیوں سے اترتا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ آپ میں اتنی سیلف ریسپیکٹ اور وقار تو ہونا چاہیے کہ کسی کو خود پر ترس نہ کھانے دیں اور برے واقعات کو اپنے اندر جذب کر لیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا اللہ پاک سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کریں۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیں، اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مردوں کو رونا اور زندوں کو رلانا، ڈرامے بازی کرتے تکتے نہیں لوگ۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟
مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ اور زندگی میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ جگہوں سے ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں سے ہم کبھی جانا نہیں چاہتے۔ کچھ رشتے ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں جن رشتوں کے بغیر ہم جینا تصور نہیں کر سکتے۔ چند ٹوٹی امیدیں، کچھ ادھورے خوابوں اور بے تحاشا حسرتوں کے ساتھ زندگی جینی ہی پڑتی ہے۔ انسان کو رشتہ دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو، مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات بے بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ چوری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ محتاج معذوری نہیں، سوچ بناتی ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔